اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام سامعین، ویور، ڈاکٹر صاحبان، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت کاملہ سے نوازے، آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے میازم۔ میازم کا لفظ یونانی لفظ میازما سے لیا گیا ہے، جس کے لفظی معنی ہیں مٹی کے فاسد بخارات فرض کیے جاتے ہیں۔ لفظ میازم کے مفہوم کے مختلف تصریحات کی گئی ہیں، مثلا خروج، زہر، تادیہ، غیر مرئی طاقت، قوت حیات کی ابتری اور قوت حیوانیہ میں توازن کی کمی بیشی وغیرہ۔ اور آکسفورڈ ڈکشنری میں میازم کے معنی ہیں سمیت، امیز یعنی ناپاک یا خرابی پیدا کرنے والا جز۔ میازم کا پتہ چلانے کے لیے بانی ہومیوپیتھک نے بڑی سخت محنت کی، اور وہ 12 سال تک اس جدوجہد میں لگے رہے۔ وہ حیران تھے کہ ان کے نئے طریقہ علاج سے ہاتھ بیماریوں کے مریض رفتہ رفتہ شفا یاب تو ہو جاتے ہیں، لیکن بیماریاں دوبارہ پھر پلٹ کر آتی ہیں۔ دوا جاری رکھنے سے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن مرض کا بار بار پلٹ کر آنا، طویل مدت تک مرض کا باقی رہنا اور رفتہ رفتہ مرض کا شدت اختیار کر جانا ان کے لیے حیران کن تھا۔ حالانکہ اس وقت بیلاڈونا، آرنیکا، چائنا، ایکونائٹ جیسی کئی ادویات کی آزمائش ہو چکی تھی، اس سے وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ انسانی جسم میں کوئی ایسا مادہ ضرور ہے جو شفا کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے اور مریض کو مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہونے دیتا۔ وہ دن رات ان اسباب کا پتہ چلانے میں مصروف ہو گئے۔ آخر 12 سال کی طویل محنت کے بعد میازمی اثرات کا پتہ چلا، اور میازمی بیماریوں کے ثبوت اکٹھے کیے، اور اس نتیجہ پر پہنچے کہ انسان کی بدترین اور قدیم ترین دشمن سورا، سفلس اور سائیکوسس ہے۔ بانی ہومیوپیتھک نے اپنے 4تھے ایڈیشن میں میازمی نظریات کی وضاحت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ میازم ایک ایسی طاقت ہے جو ڈائنامک اثر رکھتی ہے اور مزمن امراض پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ بانی ہومیوپیتھک نے بہت ہی بڑا سوچ سمجھ کر اسے میازم کا نام دیا۔ حقیقت میں یہ ایک قسم کا وراثتی اور اکتسابی زہر تھا جو انسانی جسم میں پوشیدہ رہتا ہے اور قوت حیات کو غیر متوازن کر دیتا ہے۔ بانی ہومیوپیتھک نے 12 سال کی تحقیق کے بعد یہ تصدیق کر دی کہ خارجی عوامل کے علاوہ 3 عفونتیں ایسی ہیں جو کہ انسانی جسم میں تمام خرابیوں کا باعث بنتی ہیں۔ وہ عفونتیں نمبر 1 سورا، نمبر 2 سفلس، نمبر 3 سائیکوسس۔ فعل کی تبدیلیاں لاتا ہے اور پوری اکانومی پر اثر انداز ہوتا ہے، اور سورا کا مریض ذہین ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس نے سورا کا بتایا کہ فعلی تبدیلیاں لاتا ہے اور پوری اکانومی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نمبر 2 پہ سائیکوسس کا بتایا کہ نرم بافتوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور سائیکوسس کا مریض مضبوط ہوتا ہے، جسم پر سولیاں اور گمڑ وغیرہ نکلتے ہیں۔ سائیکوسس کا مریض شریر بھی ہوتا ہے۔ اور سفلس کا انہوں نے بتایا کہ ناسور پیدا کرتا ہے، ہڈیوں اور نرم بافتوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کا مریض کند ذہن اور جاہل اور بیوقوف ہوتا ہے۔
سب سے پہلے انہوں نے سورہ کی تشریح کی. انہوں نے سورہ کی تشریح اس طرح کی کہ سورہ ایک بنیادی زہر ہے جو دوسری دونوں زہروں کے لیے راہ ہموار کرتی ہے. بانی ہومیوپیتھک کے ذہن میں یا خیال میں سائیکوسس اور سفلس کی وجہ بھی سورہ ہی ہے، کیونکہ وہ تمام امراض کے 7/8 حصہ کو سورہ سے منسوب کرتے ہیں اور باقی 1/8 حصہ کو سائیکوسس اور سفلس دونوں کا نتیجہ قرار دیتے ہیں. نسل انسانی کا اندرونی خلفشار جو رفتہ رفتہ مزمن امراض یا علامت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، انسانی روح کو بیمار کر دیتا ہے، اور انسانی روح میں اس طرح سے سورہ کے خلفشار میں پیدا ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ مختلف امراض کا شکار ہو جاتا ہے، مثلا مرگی، پاگل پن، پھوڑے، نزلہ، زکام اور مختلف جلدی بیماریاں وغیرہ وغیرہ. ڈاکٹر بانی ہومیوپیتھک نے علامات کی اکثریت کو سورہ سے منسوب کر دیا. ڈاکٹر جے ایچ ایلن سائیکوسس سے زیادہ علامت منسوب کرتے ہیں، جبکہ ڈاکٹر کینٹ نے سورہ کو تمام امراض کی ماں اور جڑ کہہ دیا. ڈاکٹر کینٹ کے مطابق سورہ وہ ابتدائی بدی ہے جس نے ترقی کرتے کرتے انسانی نوع کو آج اس عالم تک پہنچا دیا ہے کہ سورہ کا زہر رگ و ریشے میں سرایت کر چکا ہے، اور اس کے مطابق لوگ سورہ کو خارج سمجھتے ہیں. خارج ہی سورہ نہیں ہے بلکہ سورہ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے. خارج صرف اس کا مظہر ہے. ہمیں اس بحث سے ثابت ہوتا ہے کہ سورہ تمام امراض کی ماں ہے. سائیکوسس وہ مزاجی کیفیت ہے جو سوزاک کے دب جانے سے پیدا ہوتی ہے. سورہ ایک برا خیال ہے اور سائیکوسس سوزاک اس کی عملی تعبیر ہے. جب غیر ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے سوزاک کو دبا دیا جاتا ہے تو ہومیوپیتھک کے طریقہ علاج سے مرض کا خاتمہ نہ کیا جائے تو اس کا زہر جسم کے اندر ہی اندر دب جاتا ہے اور اسٹیگما کی شکل میں خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے. اس کی وجہ سے جسم پر گوبھی کے پھول کی مانند ابار، مسے، گمڑ، ٹیوبر وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں اور مریض میں خون کی کمی پیدا ہو جاتی ہے جو سائیکوسس کی حالت کا نتیجہ ہے. سائیکوسس دو طرح کا ہوتا ہے، ایک پیدائشی ہوتا ہے، ایک اکتسابی ہوتا ہے. پیدائشی سائیکوسس وہ ہوتا ہے جو سوزاکی والدین ان کی اولاد کو جو سوزاکی والدین سے ان کی اولاد کو ورثے میں ملتا ہے. یہ اس وقت تک مخفی رہتا ہے جب تک اسے اپنے وجود کے احساس کا مناسب ماحول نہیں ملتا. نمبر 2، اکتسابی سائیکوسس وہ سائیکوسس ہے جو مرد سوزاک زدہ عورت سے اور عورت سوزاک زدہ مرد سے جنسی ملاپ سے حاصل کرتے ہیں، جبکہ ان میں سائیکوسس کا مادہ موجود ہوتا ہے. اس طرح سے حاصل کردہ مرض اکتسابی سائیکوسس کہلاتا ہے. سفلس اب آ گیا. سفلس اور سائیکوسس مزمن عفونتی امراض ہیں جن کو قوت حیات بغیر کسی دوسری مدد کے رفع نہیں کر سکتی. یہ واضحات اندرونی ہوتے ہیں جب تک انہیں ہومیوپیتھک کے ذریعے شفا نہ دی جائے برابر خرابیاں پیدا کرتے رہتے ہیں اور شفا کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. یہ ایک متعدد مرض ہے جو مرد اور عورت کے درمیان جنسی ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، جبکہ دونوں میں سے کسی ایک میں آتشکی مادہ موجود ہوتا ہے. اس مرض کے باعث
एक खुर्दबीनी लहरदार जसमा होता है जिसे स्पारा चिटापाई लेडिया कहा जाता है। स्पारा चिटापाई लेडिया कहा जाता है या लीडिया कहा जाता है। ये फूनत भी दो तरह की होती है, एक पैदाइशी होती है, एक इक्तिसाबी होती है। पैदाइशी फूनत यानी पैदाइशी सिफिलिस जिसके वालिदैन आतिशक के मर्ज के शिकार हों, अव्वल तो उनके बच्चे सही तौर पर पैदा नहीं होते, यानी वो मुर्दा हालत में पैदा होते हैं, और इसकाते अमल अक्सर हुआ करता है। अगर बखैर भी पैदाइश के अमल से गुजर ही जाएँ तो उनकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत इस बात की गवाही देती है कि वो पैदाइशी आतिशक के शिकार है। माँ के रहम में नशोनुमा नाकस होती है, सर की हड्डियाँ सही से नहीं होती, चेहरा बूढ़ों जैसा और हाथ के तेलियों पाँव के तलवों पर अगजीमा होता है। बच्चे बेहद कमज़ोर होते हैं। और इक्तिसाबी सिफिलिस क्या है? ये मर्ज फहाशा औरतों या मर्दों से जिनसी मिलाप की वजह से होता है, जिससे मुतद्दी मर्द होने की वजह से मरीज के कपड़ों इस्तेमाल करने से, इसके साथ सोने या पुस्ता लेने से भी पैदा हो जाता है। आतिशक के 3 दर्जे हैं, इब्तदाई, सानवी और सलासी दर्जा। इब्तदाई दर्जा में 2 से 4 हफ्ता के अंदर हदूद जाज़बा, जल्द बलगमी जली और हड्डियों में तकलीफ वगैरह शुरू हो जाती है, और कई दफ़ा अज़ूए तनासल के अगले हिस्से पर एक किस्म का दाना भी निकल आता है। और सानवी दर्जा में 3 से 4 माह के अंदर बीमारी घर कर जाती है। इसमें बुखार आ जाता है, गंजापन आ जाता है, जोड़ों में दर्द आ जाते हैं और जिद्दी अमराज भी आ जाते हैं। और सलासी दर्जा में इसका वक्फा 1 साल तक से कई साल तक होता है। इसकी अलामत गांठें, छोटे छोटे गुम्मड़, तालू में ज़ख्म, तांबे पर जिस्म पर तांबे के निशान के ज़ख्म पड़ जाते हैं। नतीजा, इन तीनों मियाज़ों में से मरीज़ पर किसी एक मियाज़ का भी असर हो तो ये मरीज़ को सेहतयाब नहीं होने देते जब तक कि इनका इलाज मुतलका एंटी मियाज़मेटिक अद्विया से ना किया जाए, चाहे मरीज़ की दुआ कितनी ही सही मुमासल दुआ क्यों ना हो, क्योंकि ये एक रुकावट का बायस बनती है। ये तीनों जो मरीज़ की शफा की राय में हायल होती हैं। ये था आज के मियाज़म सूरा सिफिलिस साइकोसिस हैं, और इसमें मियाज़म की जो है मियाज़म में जो आ जाते हैं, सबसे पहले चलो आज तक के लिए इतना ही। साइकोसिस एक यूनानी लफ्ज़ भी है जिसके मानी अंजीरी या गिल्डर के हैं। साइकोसिस को फिगवर्थ डिजीज़ भी कहते हैं। साइकोसिस, सिफिलिस और साइकोसिस मुज़म्मन अफूनती मर्द हैं इसमें, और ये मरीज़ से सुजाकज़दा मरीज़ से हो जाते हैं जिनको 5 से 7 दिन के अंदर पेशाब की नाली के अंदर जलन सी महसूस होती है, और ये सुजाक की जहर जब ये जिससे महसूस होता है कि हो गया दूसरा सूरा के लफ्ज़ी मानी स्कैबीज़ के भी हैं, यानी खारश के हैं, और
سوری، آج کے لیے اتنے کافی. میں آپ کو میازن کی وہ ان کی میڈیسن بھی بتانا چاہتی تھی. سوری، گلا ساتھ نہیں دے رہا، وہ پھر میں بتا دوں گی. گلا آج سوری کچھ خراب ہو رہا ہے. چلو جاتے جاتے بتا ہی دیتی ہوں. سفلائٹک میازم میں جو ہے سفلائٹک، وہ مرکیورس سفلانیا میں آ جاتا ہے. سائیکوٹک میڈورینم نائٹرکس توجا ویکسینم میں آ جاتا ہے. اور سورک جو سورا کس کو کہتے ہیں، ایلومینیا لائکوپوڈیم سلفر میں آ جاتا ہے. اور ٹیوبرکولر برائٹا کرو، کلکیریا کرو، کالی کرو، نیٹرومیور اور فاسفورس میں. یہ مختلف میازم سے تعلق رکھنے والی کنسٹیٹیوشن کا مختلف میازم سے گہرا تعلق ہے. کنسٹیٹیوشن کے توہین سے مریض کا علاج آسان ہو جاتا ہے اور دوا تجویز کرنا بھی آسان ہو جاتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. ملتے ہیں اگلے ٹاپک میں. تو ہمیں یاد رکھیے. اللہ حافظ.